تھا۔ تیسری بات جو فرمائی، کہا مقصدہ، ہر معاملے میں توازن تھا، مقصد متوازن تھا، اعضائے بدنیہ متوازن تھے، سواء صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سر نہ بڑا نہ چھوٹا، قد نہ لمبا نہ چھوٹا، لیس بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں ہے قد چھوٹا بھی نہیں ہے، لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے، اذا جامع الناس غمرہم، 10,000 کا مجمع ہو، بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوں، حضور ان کے درمیان کھڑے ہوں، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا گا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی۔ یہاں مجھے یاد آئے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا لمبا قد تھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، ذرا غور کیجئے، انہوں نے کہا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ، سال زیادہ میرے گزرے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ تو ہر معاملے کے اندر توازن تھا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کا حلیہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے، جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے۔ اور حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکہ پہ، اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، تو میرے والد نے آگے بڑھ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی۔ اب سنی حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ، کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت، کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا، وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے۔ انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں، حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے۔ یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس کے تلوے اتنے سونے ہیں، جس کے قدم اتنے سونے ہیں، اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک تلووں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں، اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیس لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں، اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا، تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے برابر تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے، اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے، یا ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا، اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل چل رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے؟ فرمایا مدینے میں میرے سعد کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں آئے تھے، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا، جھوم اٹھا تھا حضرت سعد کے جنازے پہ، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام اس طرح چل رہے تھے، تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے
اور کبھی پورا پاؤں جمتا. ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا. بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشا علی الصخر غاصت قدمہ فیہ، تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر ثبت ہو جاتے. سلطان قاتبائی کے پاس ایک پتھر تھا جو اس نے 20,000 دینار میں خریدا تھا اور اس میں حضور کے قدموں کا نشان نقش تھا. ساری زندگی اس نے اپنے پاس رکھا. مرنے کے بعد اس نے وصیت کی کہ اس پتھر کو میری قبر کے سرانے لگانا. امام خفاجی فرماتے ہیں وَهُوَ مَوْجُودٌ إِلَى الْآن، وہ پتھر آج بھی اس کی قبر کے سرانے لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت تھیں اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے. حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں کے بارے میں اللہ اکبر روایات میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کانی انظر الی وبیس ساقیہ، میں حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں. حضور کی پنڈلیاں انہوں نے دیکھی تھی تو کہتے ہیں آج بھی میرے تصور میں ہیں. اچھا، حضور کی پنڈلیوں کا حسن بیان کیا حضرت سراقہ نے. یہ سراقہ بن مالک وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کے گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پیچھا کیا تھا. جب حضور نے ہجرت کی ابو جہل نے 100 سرخ اونٹ نام رکھا تو یہ حضور کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ اس نے حضور کو پا لیا. ناپاک ارادے سے آگے بڑھا لیکن اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. اس نے معذرت کی، حضور نے معاف کر دیا، گھوڑا باہر آیا. لیکن چونکہ انعام بہت بڑا تھا پھر دوبارہ پروگرام بدل گیا. پھر آگے بڑھا تو پھر گھوڑا گھٹنوں تک دھنس گیا. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا سراقہ تم مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہو اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ کب کہا؟ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا نا کہ حضور ڈرتے بھاگ گئے تھے، انہوں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہی نہیں ہے اور ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے قصہ گویاں حق ز ما پوشی داند معنی ہجرت غلط فہمی داند. انہوں نے ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ اسلام کی آفاقیت کے لیے تھا اور کوئی بھی وطن تمہارا وطن نہیں، ساری دنیا تمہارا وطن ہے، یہ بتلانا مقصود تھا. تو مسلمانوں کو آفاقیت دینا مقصود تھا. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ پیغام دینا مقصود تھا. تو خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ اس زمانے کی سپر پاور ہے اور تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو. خیر ان کا سینہ روشن ہو گیا اور حضور کے لیے ان کے دل میں محبتوں کے جذبات پیدا ہوئے. لبوں پر اسلام کا کلمہ جاری ہوا. اب جب واپس آئے نا تو جو بھی راستے میں ملتا تو اسے کہتے کہ ادھر رہنے دو، ادھر میں دیکھ آیا ہوں. اور وہ سمجھتے کہ شاید دیکھ آئے ہیں، ملے نہیں، لیکن یہ بھی کہتے میں دیکھ آیا ہوں، ادھر میں دیکھ آیا ہوں. وہ راستہ محفوظ ہو گیا اور حضور مدینے چلے گئے. اچھا، حضرت سراقہ نے جب حضور کو دیکھا نا تو وہ حضور کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پہ تشریف فرما تھے اور میں آگے بڑھا فلما دنوت منہ وہو علی ناقتہ، جب میں گرفتار کرنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا نا تو حضور علیہ السلام اپنی ناقہ پہ تھے، اپنی سواری پہ تھے. جعلت انظر الی ساقہ، تو میں حضور کی پنڈلی کو دیکھتا رہ گیا. میں حضور کی پنڈلی کو ہی. اب وہ کیسی تھی؟ اب دیکھو ایک بادیہ نشین نے، ایک عرب نے اس پنڈلی کا نقشہ کیسا کھینچا ہے. کہتے ہیں کانہ جمارہ، کانہ جمارہ، ایسے تھی جس طرح جمارہ ہوتا ہے. اب جمارہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کھجور جب نئی شاخیں نکالتی ہے نا تو جو نئی نکلتی ہوئی شاخیں جو ہیں وہ سفید شاخ جو درمیان سے نکلتی ہے چمکدار، اس کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں. آپ کبھی غور کریں، یہ جو کیلا نہیں ہوتا، کیلا اس کو بھی توڑتے جائیں اور آخر اس کے اندر ایک راڈ سا نکلتا ہے سفید رنگ کا. اسی طرح یہ جو کھجور ہے، کھجور کی جب تر اور نرم شاخ نکلتی ہے، نئی شاخیں پھوٹتی ہے بہار میں، ویسے کھجور ایسا درخت ہے جس پہ خزاں نہیں آتی. ہر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں
لیکن جس درخت کو محمد عربی سے نسبت ہے نا، مدینے سے، اس کے اوپر خزاں نہیں آتی. یہ کھجور ایسا درخت